السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کی کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کتابیں کھولیں، پیج نمبر 10۔ بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سورہ انفال کا دوسرا رکوع کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس کی ایکسرسائز ہم نے شروع کی تھی، اور کل میں نے آپ کو پریویس لیسن میں کوسچن نمبر 1 کروایا تھا، اس کا نوٹ آپ نے امید ہے اپنی کاپی پہ کر لیا ہوگا۔ آج ہم دیکھیں گے کوسچن نمبر 2 السوال الثانی، یعنی دوسرا سوال۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ یعنی اس چیپٹر میں دوسرے رکوع میں سورہ انفال کی جو آیات ہیں جس کے اندر کفار کے ساتھ اگر مقابلہ ہو، ان سے میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو تو مسلمانوں کو کیا ہدایت دی گئی ہیں۔ یہ آیت یقیناً آپ کے ذہن میں ہوں گی اگر آپ نے لیسن پراپرلی اٹینڈ کیے اور آیات کو سمجھا ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں آپ کو آیت نظر آئے گی، آیت نمبر 15 ہے یہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب تمہارا لشکر کشی کی صورت میں یعنی میدان جنگ میں کفار سے مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، یعنی جب میدان جنگ میں کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے تم آ جاؤ، تمہارا سامنا ہو جائے تو پلٹ کر نہیں جانا، بھاگنا نہیں ہے، میدان جنگ چھوڑ کر نہیں جانا۔ سب سے پہلی ہدایت یہ تھی۔ اس ہدایت کے ساتھ کچھ شرائط ہیں، کچھ صورتیں ہیں جن کی آگے ہی وضاحت ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ، اور جو ان سے پیٹھ پھیرے گا، يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا، اس دن یعنی میدان جنگ میں جو بھی اس دن پیٹھ پھیرے گا سوائے متحرفا لقتال، جنگی چال کے طور پر، او متحیزا الی فئہ، یا اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے۔ یہ دو آپشنز ہیں، دو صورتیں ہیں۔ اگر ان دو صورتوں کے علاوہ کوئی بھی پیٹھ پھیرے گا کفار سے میدان جنگ سے، فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ یعنی کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں جب مسلمانوں کا آمنا سامنا ہو تو پیٹھ نہیں پھیرنی ہے، اور جو بھی پیٹھ پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا۔ یعنی جس نے بھی کی یہ دو آپشنز کے علاوہ، دو صورتیں، جنگی چال کے طور پر یا اپنی جماعت سے جا ملنے کے لیے، ان کے علاوہ اگر پیٹھ پھیرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے سخت غضب کا شکار ہو جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بتایا ہے کہ وہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی کہ کفار کے سے مقابلے کی صورت میں پلٹنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، یا فتح ہے، کامیابی ہے، یا شہادت ہے، اور کوئی آپشن نہیں۔ تو ان آیات کو اپنے آنسر کی صورت میں جو ہے اس کا آنسر دیں گے، ڈیٹیل میں وضاحت آئے گی تھوڑی سی، اس کا نوٹ بھی میں آپ کو ساتھ ہی سینڈ کروں گی۔ آپ کو یہ آیت جو ہے وہ ریفرنس کے طور پر ذہن میں رکھنی ہے کہ جو کوسچن کیا گیا ہے وہ بیسیکلی ان آیات سے ریلیٹڈ ہے۔ کوسچن نمبر 3 دیکھتے ہیں، السوال الثالث، تیسرا سوال۔ کفار کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے کہ کفار سے بات کرتے ہوئے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کیا تنبیہ دی؟ اسی پیج پر جو اوپر لاسٹ آیات ہیں آپ اس میں دیکھیں گے، وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی جو سازشیں تم کرتے ہو، جو پلاننگ تم کرتے ہو، جو مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے ہو، جو دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہو، اگر تم ان چیزوں سے رک جاؤ، ان چیزوں سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر نافرمانی کرو گے یعنی کہ باز نہیں آؤ گے، نعود، تو پھر ہم بھی وہی کریں گے۔ مطلب یہ کہ جس طرح سے اگر تم نے نافرمانی کی اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھی، تو اسی طرح جیسے غزوہ بدر میں تمہارا حال ہوا اور تمہارے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، شکست کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح تمہارے ساتھ آئندہ بھی ہوگا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور تمہاری جماعت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا لشکر کیوں نہ ہو، تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہیں فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ ان اللہ مع المؤمنین، کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے، اس لیے تمہاری جماعت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی۔ جتنا بڑا لشکر لے کر آ جاؤ،
تمہیں ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑے گا. اور تنبیہ کیا کی ہے کہ اگر باز آ جاؤ تو یہ بہتر ہے. تو یہ جو کوشچن ہے کہ ان کفار کو خطاب کر کے کیا تنبیہ کی گئی ہے وہ یہ اس آیت سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ جب آنسر دیں گے تو ایز اٹ از ترجمہ نہیں لکھیں گے بلکہ اپنے الفاظ میں وضاحتی الفاظ میں سارے کو ایکسپلین کریں گے. ان دونوں کوشچن کے نوٹس میں آپ کو انشاءاللہ سینڈ کروں گی لنک کے ساتھ ہی. آپ نے یہ کاپی میں لکھنے اور یاد کرنے ہیں. جو 4th کوشچن ہے مفہوم ہے عبارات کا وہ ہم نیکسٹ لیسن میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.